بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رکشہ چلانے والی لاہور کی بانو ایک دن میں 20,000 کماتی تھی۔ راز بتایا صرف مردوں کو بٹھاتی تھی، کیونکہ لاہور کی بانو نامی مشہور و معروف عورت آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ جس محلے میں وہ رہتی تھی اس محلے کے لوگوں نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا اور اسے اس محلے سے بھگانے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ جب نوید نامی ایک آدمی میرے پاس تھانے آیا اور اس کے ہاتھ میں کورٹ کے ضمانت کے پیپر تھے، اس نے میری ٹیبل پر وہ پیپر دے مارے اور کہا، چھوڑ دو بانو کو۔ میں نے فوراً ہی اسے گھور کر دیکھا اور کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، اور بھلا تم کون ہوتے ہو اس محلے کی بدنام عورت کو چھڑانے والے؟ وہ غصے سے مجھ پر برس پڑا اور بولا، آپ کون ہوتی ہیں میرے اور بانو کے تعلقات جاننے والی؟ آپ صرف اپنے کام سے کام رکھیں اور کورٹ کے ان ضمانت کے پیپرز کے مطابق اسے فوراً ہی رہا کر دیں تاکہ وہ جلد از جلد اپنا کام برقرار رکھ سکے۔ مجھے بڑی ہی حیرت ہوئی کہ بھلا یہ آدمی اسے چھڑوانے تو آیا ہی ہے، مگر ساتھ میں اس کا کام دوبارہ شروع کرنے کی مجھے خبر سنا رہا ہے۔ آخر یہ معاملہ تھا کیا؟ مجھے تھانے کی ایس ایچ او ہونے کے مطابق اس معاملے کی تہہ تک جانا اب اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ فی الوقت تو میں نے تھانے کے ایک پولیس ملازم کو اشارہ کر کے اس کو بانو کو رہا کرنے کا حکم دے ہی دیا تھا، مگر مجھے اس بانو پر پورا شک تھا۔ وہ محلے کی بدنام عورت بھلا کیسے یہ سب کرتی آئی؟ بانو کو رہا کرتے ہی وہ آدمی اسے فوراً ہی جیل سے رہا کروا کر لے جانے لگا تھا۔ جب میری نظریں صرف بانو کو ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں، بانو اس وقت میرے آگے ہاتھ جوڑ کر نظریں جھکائے میرا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، اور میں سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ اس عورت کا آخر ایسا کیا تھا راز کہ لوگ اسے اتنے زیادہ پیسے، وہ بھی رکشے کی سواری پر۔ اسے نوید نامی آدمی بالکل نڈر اور بے خوف ہو کر وہاں سے لے گیا تھا۔ میں لاہور کے ایک مشہور اور بڑے تھانے کی ایس ایچ او تھی۔ بچپن سے ہی مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور پھر میری فیملی بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور 4 بھائیوں میں چچا تایا کے لڑکوں میں پل کر بڑی ہوئی۔ میں اسوا نام کی ایک مضبوط، بہادر اور نڈر لڑکی تھی۔ مجھے بھی مردانہ شوق میں بہت دلچسپی تھی، جیسے کبڈی، کرکٹ، فٹ بال، اس طرح کے کھیلوں میں بھی بچپن سے ہی میں ماہر رہی، اور پھر ٹینس کی چیمپئن بھی رہی، اور پھر میری قسمت نے مجھے اچھے سے پڑھا لکھا کر اعلیٰ تعلیم کے لیے مجھ میں ہنر اور فن پیدا کیے، اور پھر جب جوان ہوئی تو مجھے بھائیوں کے ساتھ رہ کر میری دلچسپی بھی کمانے دھمانے کے معاملات میں گھر گھرستی کے مقابلے زیادہ رہی، اور پھر بھائیوں کے ساتھ میں بھی اچھی جاب کی تلاش میں لگی ہوئی تھی، اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ میں نے بھی پولیس کی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا، اور قسمت سے میرے 2 بھائیوں کے ساتھ میری بھی پولیس میں بھرتی ہو گئی تھی، اور پھر میری دلچسپی اور شوق نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ بہت ہی جلد کامیابی نے میرے قدم چوم لیے تھے اور میں پھر ایس ایچ او کی پوسٹ تک پہنچ گئی تھی۔ گھر میں سبھی میری کامیابی سے بہت خوش تھے، اور میرا ایک بھائی جو سب سے زیادہ مجھ سے قریب تھا، مجھ پر لاڈ دکھاتا تھا۔ اس نے مجھ سے اندر ہی اندر اب جلنا شروع کر دیا تھا کہ ایک لڑکی ہو کر بھی میں مردوں کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے ہمہ وقت بالکل تیار بیٹھی تھی، اور اس کی نسبت میرے شوق اور ہنر سے، جبکہ میرے دونوں ہی بھائی اب بھی وہی ملازم کی پوسٹ پر تھے، جبکہ عزیز کی جیلیسی کے مقابلے میں عزیز مجھ سے اور میری کامیابی سے گھر میں باقی لوگوں کی طرح بہت خوش تھا۔ جبکہ عزیز کی جیلیسی کے مقابلے میں عزیر مجھ سے اور میری کامیابی سے گھر میں باقی لوگوں کی طرح بہت خوش تھا، اور اس نے بھی مٹھائی کے ساتھ مجھے منہ میٹھا کراتے ہوئے مبارکباد بھی دی، اور باقی گھر والوں نے بھی۔ اور پھر میں نے اپنا فرض اپنی نوکری کے باعث پوری ایمانداری سے نبھایا، اور محلے کے تمام تر معاملات کو میں پوری طرح دلچسپی اور شوق و جذبے سے حل کرتی رہی۔ پھر اسی طرح مجھے اس نوکری پر 4 سال گزر گئے تھے، اور ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ گھر کے حالات اب پہلے جیسے نارمل نہیں تھے۔ گھر میں 2 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور ہمارے بابا بھی اس دوران ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور اسی عرصے کے دوران ہمارے گھر میں اب جیٹھانی اور دیورانی کے بیچ نوک جھوک شروع ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تو میں ان سب سے تنگ ہی آ جاتی تھی۔ جب تھکی ہاری جاب سے گھر آتی تھی تو گھر کے معاملات سمجھ سے باہر ہوتے تھے۔ وہی روز کے لڑائی جھگڑے، اور باہر نوکری پر جاتی تو محلے کے آئے دن کے روز کی یہی چوری ڈکیتی اور لڑائی جھگڑوں کے معاملات نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل گھر آتے ہی کرتا تھا کہ اپنے دونوں بھائیوں کی بیویوں کو اٹھا کر جیل میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں، اور گھر میں ایک سکون کا ماحول تو کم سے کم پیدا ہو جائے گا۔ اس دوران دوسری طرف ماما کو بھی نئی بات سوجنے لگی تھی کہ پہلے ہی 2 بھائیوں نے کم جینا مشکل کر رکھا تھا، اور ماما اب تیسری کو لانے کے چکر میں تھی۔ باری اب شادی کی عزیز کی تھی، مگر وہ تو شادی سے صاف انکار کرنے لگا تھا اور کہتا، میں ابھی شادی ہرگز نہیں کر سکتا، اور آپ لوگوں کو جلدی ہے تو میرے سے پہلے عزیر کے لیے دلہن لے آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر شادی کے بعد جب بھی ماما اس سے کرتی تھی تو اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، نہ جانے وہ کیوں گھبرانے لگ جاتا تھا اور صاف انکار کر دیتا تھا۔
ان دنوں میں اپنے اس معاملے کے سلسلے میں مصروف تھی کہ لاہور میں رہنے والی بانو اپنے رکشے میں صرف مردوں کو بٹھاتی تھی اور ایک دن میں 20,000 سے زیادہ کما لیتی تھی، جبکہ محلے والوں نے تو صاف الزام تراشی کر رکھی تھی کہ یہ عورت اچھے کردار کی مالک نہیں ہے اور جان بوجھ کر رکشے میں صرف مردوں کو بٹھاتی تھی اور ان میں دلچسپی لیتی ہے، جس کی وجہ سے محلے کے مرد اسے بہت ہی زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ جب یہ کمپلین عظمیٰ میرے پاس لے کر آئی اور اپنے شوہر اور اس بانو کے خلاف اس نے شکایت درج کروائی تو مجھے مجبوراً بانو کو گرفتار کرنا پڑا، اور حیرت اس بات کی تھی کہ بانو کو چھڑانے والا وہ آدمی ہی عظمیٰ کا شوہر نوید تھا۔ عظمیٰ کا کہنا شاید درست تھا کہ نوید اور بانو کے درمیان ایسے کچھ تعلقات ضرور تھے، آخر ان کے بیچ ایسا کیا رشتہ تھا؟ مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانا تھا اور عظمیٰ کی مدد کرنی تھی، اور آخر اس کا شوہر اور بانو واقعی غلط ہیں تو انہیں سزا دلانا میرا ہی فرض تھا، کیونکہ بانو تو جانتی تھی کہ نوید شادی شدہ مرد ہے، پھر بھی اس نے اسے اپنے جال میں پھنسایا اور عظمیٰ کا گھر خراب کیا، اور نہ جانے عظمیٰ ہی نہیں ایسی کئی عورتیں ہوں گی جو بانو کے پھینکے ہوئے جال سے اپنے شوہر کو بچانا چاہتی ہوں گی، اور یہ بد کردار بانو نہ جانے اور کتنے مردوں کو پھنسا کر ان سے پیسے بٹورے گی اور ان کے گھر خراب کرتی رہے گی۔ مجھے اس بانو کا راز معلوم کرنا ہی تھا، اور پھر میں نے محلے کے گھر گھر جا کر جب رکشہ چلانے والی بانو کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ واقعی بانو نامی ایک عورت رکشہ چلاتی ہے۔ وہ رکشہ ڈرائیور ہے اور اپنے رکشے میں صرف اور صرف مردوں کو ہی بٹھاتی ہے اور زیادہ قیمت لیتی ہے، اور نہ جانے ایسا کیا گل کھلاتی ہے کہ مرد خوشی خوشی اسے ہزاروں روپے دے دیتے ہیں، اور یہ لاکھوں روپے کما لیتی ہے کہ ایک دن کی اس کی کمائی 20,000 تک بن جاتی ہے۔ مگر جب اس کے بارے میں اس کے گھر بار کے بارے میں معلومات کی تو کسی نے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتایا۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ یہ مجھے بہت ہی تعجب تھا کہ ایک دن کے 20,000 کمانے والی کا یہ گھر، جبکہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس عورت نے خوب عالیشان بنگلہ یا بڑا گھر بنا رکھا ہوگا، مگر یہاں ایک ٹوٹا پھوٹا کچا سا مکان بنا ہوا تھا، اور اس گھر میں تو کوئی ساز و سامان بھی موجود نہ تھا، صرف ضرورت کا کچھ ہی سامان پڑا ہوا تھا، جس میں صرف ایک پانی کا مٹکا اور چارپائی، چادر اور کچن کے کچھ برتن موجود تھے، اور کپڑوں کے 2-4 پوٹلے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی پولیس کی ٹیم کو بلا لیا تھا، اور دل تو نہیں مان رہا تھا کہ بھلا اس گھر میں کوئی سامان ہمیں ملتا، مگر پھر بھی میں نے پولیس کے لوگوں کے ساتھ جب اس گھر کی اچھی طرح تلاشی لی اور کچھ موجود نہ ملا، اور پھر میری نظر ان کپڑوں کے بندھی پوٹلی پر پڑی تو اس کی تلاشی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی، اور جب ان پوٹلوں کو کھول کر دیکھا تو اس میں کپڑوں میں موجود ایک ایسی چیز ہاتھ لگی کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، اور میرے ذہن میں اس محلے کے لوگوں کی وہ سخت اور تلخ آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں کہ بانو کو اس محلے سے نکالو، وہ انتہائی بدکردار عورت ہے اور محلے کے مردوں سے چکر چلاتی ہے اور انہیں اپنے رکشے میں بٹھا کر گھیرتی ہے اور پھر انہیں پھنسا کر ان سے پیسوں کی مانگ کرتی ہے، اور اس جیسی بدنام عورت کو ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے اس محلے سے نکال کھڑا رکھنا چاہیے، بلکہ اسے تو محلے کی عورتوں کو مل کر اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اپنے مردوں کو بچانا ہوگا۔ اور وہ کڑوی باتیں جو اس کے کردار پر صاف انگلی اٹھا رہی تھی، میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی، مگر میں بھی تو ایک عورت ہی تھی، اور پھر جب میں نے اپنے آپ کو کچھ پل کے لیے بانو کی جگہ پر رکھ کر سوچا تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے، مگر جو کچھ میرے ہاتھ لگا تھا ابھی اس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری تھا۔ میں تو فوراً ہی وہاں سے دوڑی اور جا کر بانو کی تلاش شروع کر دی تھی۔ جب سے نوید اسے یہاں سے لے کر گیا تھا وہ اس شہر میں کہیں موجود نہ تھی، اور نہ ہی نوید۔ عظمیٰ بھی اپنے شوہر کے لاپتہ ہونے پر کمپلین لکھوانے پھر سے تھانے آ گئی تھی، اور اسی معاملے کے سلسلے میں میری عظمیٰ سے کافی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، اور پھر میں نے سوچا کہ عظمیٰ سے اس کے بارے میں بات کرنا ہی اس وقت مناسب ہوگا۔ اور پھر جب عظمیٰ کے سامنے وہ پریگننسی رپورٹ رکھی تو عظمیٰ کے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا کہ اس کا شوہر ایک ایسی عورت کا ساتھ دے رہا تھا جو جلدی اپنی عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے اور وہ بھی رونے لگی تھی۔ میں نے خود پر قابو رکھ کر اس کو تسلی دی اور کہا تمہیں ہمت کرنی ہوگی اور اس معاملے میں ہم پولیس کا ساتھ دینا ہوگا، اور پھر عظمیٰ میری مدد کرنے کو تیار ہو گئی تھی، اور ہم نے بھیس بدل کر بانو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے اسے پولیس نے لاہور کے ایک دوسرے شہر میں موجود دیکھا جہاں اس نے وہی اپنا رکشہ چلانے کا کام جاری رکھا ہوا تھا، اور پھر پلان کے مطابق عظمیٰ اپنا منہ چھپا کر اس رکشے کی سواری کے لیے بہانے سے آگے بڑھی اور کہا مجھے فلاں جگہ پر لے جائیں۔ بانو نے صاف انکار کر دیا تھا اور پھر کہا کہ میں اپنے رکشے میں کسی عورت کی سواری نہیں دیتی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ہی ایک بندے کو بھیجا تو بانو نے اسے جگہ بتانے سے پہلے ہی فوراً رکشے میں بٹھانے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور اس آدمی سے بانو بہت ہی زیادہ پیسے مانگنے لگی، اور جب اس آدمی نے انکار کیا تو بانو نے غصے میں آ کر فوراً ہی رکشہ روک کر اسے باتیں سنا کر رکشے سے اتار دیا تھا اور فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔
پھر جب ہم نے وہاں ایک اور بندے کو اس رکشے کے لیے بھیجا تو فوراً ہی مرد کو بانو نے اپنے رکشے میں بٹھا لیا تھا اور اس سے منہ مانگے پیسے مانگنے لگی۔ جب اس مرد نے اسے وہ پیسے دے دیے تو وہ خاموشی سے لے کر اسے اس جگہ چھوڑ کر جا رہی تھی کہ ہم نے فوراً ہی اس بانو کا پیچھا کیا اور پورا دن ہی وہ اپنے کام میں مگن رہی اور مردوں کو بٹھا بٹھا کر وہ پیسے جمع کرتی رہی، مگر جو ہی بانو نے رات ہوتے ہی اکیلے اس رکشے میں سوار ہو کر اس ہسپتال کی طرف رخ کیا تو میں اور عظمیٰ اب بھی اس پریگننسی رپورٹ کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، اور جیسے ہی بانو نے اس ہسپتال کے باہر رکشہ روک کر ہسپتال میں قدم رکھا اور ایک لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنے گئی تو ہمارے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ جب اس لیڈی ڈاکٹر اور بانو کی باتیں ہم نے سنی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ رپورٹ تو بانو کی۔ ہم نے سب سے پہلے نوید کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ تو بالکل ہی فرار ہوا تھا۔ جس دن سے اس نے بانو کو رہا کروا دیا تھا اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا، اور پھر ہم نے نوید کو پکڑ ہی لیا تھا، مگر نوید سے ملنے کے بعد جب اسے ہم نے گواہی دینے کے لیے تھانے بلایا تو عظمیٰ کے سامنے وہ نظریں جھکائے شرمندہ کھڑا تھا اور اپنی غلطی کو قبول کر چکا تھا، اور عظمیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا اور کہا، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے اور اس بانو کے بیچ جو رشتہ ہے وہ آپ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ بانو میری۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اپنے پلان کے تحت اپنا قدم آگے بڑھایا اور ڈاکٹر کا بھیس بدل کر میں اسی ہسپتال میں اگلی رات پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک اسی وقت روز معمول کے مطابق بانو اپنے ہی رکشے میں وہاں پہنچی اور اس ڈاکٹر کے کیبن میں آئی جہاں میں کرسی پر پلٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور منہ چھپا کر ماسک لگائے ہوئی تھی، اور میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، آج سے وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر گئی ہوئی ہیں اور ان کے سارے مریضوں کا معائنہ ان کی غیر موجودگی میں اب میں ہی کروں گی۔ بانو سن کر پہلے تو ڈر سی گئی اور پھر گھبرانے لگی، اور کچھ دیر بعد جب اس نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے ساتھ اس کمرے کی طرف روانگی پکڑی تو وہاں پہنچتے ہی میرے تو قدم لڑکھڑا گئے تھے، اور جو ہی میری نظر سامنے بیٹھ پر اس عورت پر پڑی تو میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، اور جب میں نے کہا کہ آپ ایک بار پھر سے مجھے اس بارے میں تفصیل بتائیں گی تو میں اور اس مریض سے اچھی طرح واقف ہو جاؤں گی، اور جب بانو نے وہ صحیح رپورٹس میرے ہاتھ میں دیں تو میرے تو چہرے پر الگ ہی تصورات ظاہر ہونے لگے تھے، اور بانو کو میرے اوپر شاید شک ہونے لگا تھا۔ جب اس نے میرے چہرے سے ڈرتے گھبراتے ہوئے وہ ماسک ہٹایا تو اس نے ڈر اور خوف سے وہاں سے فوراً ہی بھاگنے کی کوشش کی، مگر جو ہی اس نے قدم باہر نکالا اس وقت وہاں عظمیٰ اور نوید بھی پہنچ چکے تھے، اور بھاگتی ہوئی بانو کو عظمیٰ نے فوراً ہاتھ پکڑ کر روک ہی لیا تھا اور کہا کہ ہمیں نوید نے اپنے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم ہمیں اپنی تفصیلات سے آگاہ کر سکو، اور پھر شاید ہم بھی اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکیں اور زمانے کے سامنے تمہاری حقیقت بتا سکیں۔ اور پھر جب بانو نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی تو میرے ذہن میں اپنے گھر کے تمام معاملات صاف ظاہر تھے کہ میرے گھر پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ شاید اسی وجہ سے ہونے لگا تھا، اس میں کہیں نہ کہیں قصور میرے ہی اپنے۔ جب بانو نے روتے ہوئے بتایا کہ بچپن میں جب شبانہ بہت ہی چھوٹی تھی اور امی اور ابو گزر گئے تھے تب میرے سر اپنی چھوٹی بہن شبانہ اور 2 بھائیوں کی ذمہ داری آن پڑی تھی، اور غربت کا یہ حال تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی کبھی نصیب نہ ہوتی تھی۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے تو وہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بھی ہم بہن بھائیوں کا پیٹ بھرتے رہے، اور جب ماں باپ گزر گئے تو گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ جب میں نے گھروں میں کام کاج کر کے کمانا شروع کیا اور اپنے بہن بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کیا، اور پھر سب سے چھوٹی بہن شبانہ نے جب اپنی پسند کا ہمیں بتایا تو ہم لوگوں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ لڑکا تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئی اور ہم بہن بھائیوں کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اور ہم بہن بھائیوں نے اسے خوب تلاش کیا اور اس کی ڈھونڈ مچائی تو اس کا کوئی پتہ نہ چلا، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے کما دھما کر گھروں میں کام کاج کر کر کے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کی شادی کی، اور پھر میں نے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی شادی کا خیال ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا تھا، اور پھر میں نے ویسے ہی گھروں میں کام کاج کرتے ہوئے گزارا کیا۔ جب دونوں بھائیوں نے مجھ پر بہت زیادہ زور دیا اور شادی کے لیے بہت اصرار کیا تو میں نے ہاں کر دی تھی، اور میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے بھی میرے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی، اور پھر ایک روز میرے لیے ایک بہت ہی بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لڑکا بہت ہی پڑھا لکھا اور امیر تھا، مگر اس کی عمر میرے ہی مطابق تھی، اور اس گھر والوں کو میرے نہ پڑھے لکھے ہونے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں اس عمر میں بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اور پھر جب رشتہ پکا ہو گیا اور سب کچھ اچھا گزر ہی رہا تھا کہ اچانک ہم بہن بھائیوں کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، سب نے سالوں کے زخم کو پھر سے تازہ کر دیا تھا، اور میں بانو پھر سے ایک نئی آزمائش میں آ گئی تھی، اور فی الوقت میں نے اپنی شادی کو کچھ دنوں کی مہلت مانگ کر منسوخ کر دیا تھا، کیونکہ اچانک ہم بہن بھائیوں کی بھولی بھٹکی بہن شبانہ پھر سے واپس آ چکی تھی۔ ایک طرف ہمارے دلوں میں خوشی تھی کہ دیر سے ہی صحیح مگر وہ لوٹ آئی تھی، مگر ہماری شبانہ پہلے جیسی شبانہ نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کی حالت تو بے حد بری معلوم ہو رہی تھی، اور جب شبانہ نے ہم بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو اس کی یہ ڈرتی سہمتی حالت دیکھتے ہوئے ہی ہم تو چونک پڑے تھے۔ شبانہ نے اپنی پسند کے لڑکے سے بھاگ کر نکاح کر ہی لیا تھا، اور نشے کے عادی اس کے شوہر نے جب شادی کے بعد بھی
اور غیر عورتوں سے تعلقات رکھے اور نشے کی حالت میں شبانہ کے ساتھ بہت مار پٹائی کی اور اس پر بے حد ظلم و ستم کیے، تب شبانہ نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ برداشت کیا اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کی، مگر وہ شخص تب بھی باز نہ آیا۔ اور اس نے جب یہ خبر سنی کہ شبانہ امید سے ہے، شبانہ کو لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی سنور جائے گی اور وہ راہ راست پر اس کے بچے کے آنے کی خبر سن کر ہی آ جائے گا اور اپنا راستہ بدل لے گا، تب بھی اس ظالم آدمی نے شبانہ کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی اس پر آنے والے بچے کی خبر سن کر کوئی اثر ہوا، اور پھر بھی اس نے اس حالت میں بھی شبانہ پر بے حد ظلم جاری رکھے۔ اور پھر ایک روز شبانہ کے سر میں شدید درد اٹھنے لگا، وہ درد سے تڑپتی رہی، مگر وہ آدمی اسے ہسپتال نہ لے کر گیا اور کچھ ہی دنوں تک شبانہ اسی درد سے تڑپتی رہی۔ اور تعجب کی بات تب ہوئی جب اس آدمی نے شبانہ کو طلاق کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ فوراً ہی اس بچے کو ضائع کر دے، نہیں تو اس بچے کی پیدائش کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنے گھر سے، اپنی دنیا سے نکال دے گا۔ اور جب یہ خبر شبانہ نے سنی تو وہ فوراً ہی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کر ہسپتال پہنچی اور بچہ ضائع کروانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر جب ڈاکٹر نے کہا کہ اس بات سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور پھر جب شبانہ کے سر درد کا سلسلہ جاری رہا اور ایک روز شبانہ نے اپنے ہسپتال کے تمام معاملات کے بارے میں اپنے شوہر کو بتایا تو تب بھی اس کے شوہر پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس دن شبانہ اور اس کے شوہر کے درمیان خوب ضد بحث ہوئی اور شبانہ کو اس کے شوہر نے زینے سے دھکا دے ہی دیا تھا، اور جب شبانہ گر کر وہیں بے ہوش ہو گئی تھی تو اس کا شوہر بے حد ہی گھبرا گیا اور اسے لے کر وہ فوراً ہی ہسپتال لے گیا، کیونکہ 2 گھنٹے تک شبانہ کو گھر پر رکھنے کے بعد وہ ہوش نہ آیا تو اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا، اور اس کا شوہر جب شبانہ کو ہسپتال لے آیا تو بہت ہی دیر ہو چکی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ شبانہ کا بچہ اب اس وقت مر چکا ہے اور شبانہ کی حالت بھی کافی نازک تھی، اور جب شبانہ کے سارے ٹیسٹ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ شبانہ کو تو پہلے ہی ڈاکٹر نے یہ بات بتا دی تھی، اس کے لیے اس بچے کو ٹھیک رکھنا اور اپنا خیال رکھنا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ شبانہ اس وقت ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا تھی، اسے بہت پہلے ہی خون کا کینسر ہو گیا تھا اور شبانہ کے بچے کے مرنے کے وقت یہ بیماری ابھر گئی تھی اور شبانہ کی حالت بہت ہی ناساز تھی، اسے ہوش میں آنا ضروری تھا، نہیں تو وہ کوما میں جا سکتی تھی یا پھر اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جب اس کے شوہر کو ڈاکٹر سے یہ خبر پتہ چلی تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے اور پھر اس کا شوہر وہاں سے فوراً ہی بھاگ کر فرار ہو گیا تھا، مگر خوش قسمتی سے اس وقت شبانہ کی زندگی بچ گئی تھی اور اسے ہوش آ گیا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے بہت ہی احتیاط برتنے کو کہا تھا، اور اس طرح شبانہ جب ہم تک پہنچی تو وہ اس حالت میں تھی کہ اس کا علاج برقرار رکھنا بہت ہی ضروری تھا، اور بھائیوں کی کمائی اتنا نہ تھی کہ علاج کے لیے پیسہ اکٹھا ہو سکتا تھا۔ پھر بانو نے یہ مضبوط بن کر اپنی شادی کا فیصلہ بالکل ہی ترک کر دیا تھا اور پھر اپنی آنے والی زندگی کو شبانہ کے علاج کے نام کر دیا تھا، اور پھر بانو نے ایک فیصلہ لیا اور اس لڑکے سے شادی کے لیے انکار کر کے معافی طلب کر لی تھی اور لاہور کے مشہور ہسپتال سے شبانہ کا علاج شروع کیا، مگر جو ہی وقت گزر رہا تھا شبانہ کی حالت میں بالکل سدھار نہیں آ رہا تھا اور شبانہ موت کی طرف جا رہی تھی۔ اس مشکل گھڑی میں بانو نے رکشہ چلانے کا فیصلہ کیا اور اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے اس کے علاج کے لیے روز 20,000 سے زیادہ کی رقم ہسپتال میں جمع کروانے کے لیے ایک راستہ تلاش کیا۔ جب بانو نے دیکھا کہ اس رکشے میں عورتوں کی سواری سے اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، کیونکہ عورتیں تو منہ ماری کر کے ضد بحث کر کے پیسے کم کروا لیتی تھیں، جب بانو نے ایک تلخ فیصلہ کر لیا اور زمانے کی اور اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے رکشے میں مردوں کی سواری کا سلسلہ شروع کیا، اور مردوں نے لیڈیز رکشہ ڈرائیور کی وجہ سے اس پر سواری لی اور زیادہ سے زیادہ پیسے مانگ مانگ کر بانو نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر لیے۔ جب اس کی ایک دن کی کمائی 20,000 تک جا پہنچی تو اس نے فوراً ہی اس بڑے مہنگے ہسپتال میں شبانہ کو داخل کروایا اور اس کے لیے روز ہسپتال میں 20,000 جمع کروانے شروع کیے، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بانو کی زمانے میں پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی، اور زمانے والوں نے، محلے کے لوگوں نے، خاص کر بیویوں نے اپنے شوہروں کی جب دلچسپی اس رکشہ سواری پر زیادہ دیکھی تو ساری ہی عورتوں نے یہ جھوٹی خبر عام کر کے بانو کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سچ ہی تو کہتے ہیں ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور پھر محلے والوں نے بانو کے خلاف نہ جانے کیا کیا ایکشن لیے، اس کے کام کے خلاف کافی خلاف ورزی کی اور اسے پورے محلے کے لوگوں میں بدنام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر بانو نے اپنی بہن شبانہ کی زندگی بچانے کی خاطر اس ظالم زمانے کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا اور پیسے جمع کر کے شبانہ کا علاج کرواتی رہی، مگر جب سالوں بعد ایک روز اس رکشے تک وہی آدمی آ پہنچا جو سالوں پہلے رشتہ کے لیے بانو کے پاس آیا تھا، اور بانو نے اس وقت شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جب اس آدمی نے بانو کو اس حالت میں رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا تھا، اور بانو نے جب اس سے منہ مانگے پیسے مانگنے کے لیے فرمائش کی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، اور پھر اس نے پہلے ہی اس محلے کے لوگوں سے اس بانو کے خلاف کافی کچھ سن رکھا تھا۔ جب اس نے یہ سارے سوالات بانو سے کیے اور کہا کہ وہ اس کی
पूरी मदद करेगा। मगर बानो को सारी तफसील बतानी होगी कि उस वक्त उसने शादी के लिए कौन सी मजबूरी की वजह से मना किया था और अब ये रिक्शा चलाकर मर्दों से पैसे लेना, उन्हें सवारी देना, ये सब क्या था। जब बानो की आंखों में आंसू जारी हो गए थे और उसने रोते हुए उस आदमी को अपनी बहन शबाना की सारी कहानी सुनाई और उस अमीर आदमी ने जब अस्पताल जाकर सारे मामलात पर नजर डाली तो उसके भी पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि उसकी बहन शबाना कैंसर में मुब्तला आखिरी स्टेज पर ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। जब उसने बहुत सारे पैसे दिए और उस दिन से बानो की पूरी मदद की और बराबर से उसका साथ दिया और अब सारे मामलात उज़्मा और एसएचओ के सामने थे। उस बेड पर पड़ी वो औरत शबाना बानो की बहन ही थी और कपड़ों के पोटलों से मिली वो सारी रिपोर्ट्स शबाना की ही थी। और सबसे हैरतज़दा बात ये सामने आई कि जिस वक्त वो आदमी ने बानो का साथ दिया और उसकी उस दिन से लेकर आज तक मदद की कि जेल से भी उज़्मा की कंप्लेन के खिलाफ जाकर बानो को जेल से रिहा करवाया था, वो अमीर आदमी और कोई नहीं नवीद उज़्मा का शौहर था, जिसने बानो के इनकार के बाद ही उज़्मा से खुशी खुशी शादी कर ली थी। और जब उसका सामना सालों बाद बानो से हुआ तो उसकी मदद के लिए इंसानियत के नाते तैयार हो गया था। मगर मोहल्ले की और औरतों की तरह उज़्मा ने भी बानो को गलत समझा और साथ अपने शौहर को भी। और फिर अब जिस राज का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा था, जब कुछ ही देर बाद शबाना ने दम तोड़ दिया था और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो मैंने और उज़्मा ने बानो को संभाला और उसे तसल्ली दी। जब कुछ दिनों बाद बानो बेहतर हुई और अपनी बहन शबाना की मौत के सदमे से बाहर आई तो उसने मेरे सामने शबाना के शौहर की तस्वीर रखी और कहा, ये शबाना का शौहर है जो यहाँ से फरार है, उसको इसके इस गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। वो तस्वीर देखते ही मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो तस्वीर और किसी की नहीं, मेरे ही अपने भाई अजीज़ की थी, जो ज़िद्दी और बिगड़ा हुआ तो पहले से ही था, मगर उसकी इस नागवार हरकत से हम घर वाले बिल्कुल ही बेखबर थे। अब समझ आया था कि वो पिछले कुछ दिनों से थाने से छुट्टियां लेकर क्यों छुपा हुआ था और फिर मेरा आखिरी फ़र्ज़ पूरा करने में निकल पड़ी थी। और मैंने अजीज़ की तलाश जारी रखी और उसे जल्दी दूसरे शहर से ढूंढकर पुलिस ले आई थी। और मैंने शबाना के इस गुनहगार को अपने हाथों से हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके उसे जेल में सलाखों के पीछे डालकर एसएचओ होने का फ़र्ज़ आज पूरा कर दिया था। और शबाना का मुजरिम अब अपनी सज़ा भुगतने के लिए जेल में मौजूद था और अपने गुनाह की सज़ा काट रहा था, जब कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।